محنت دین کا، اس دعوت دین کا، اس خدمت دین کا ظاہری صلہ تو یہ ہے کہ تمہارا بھائی سنور گیا، تمہاری بیوی سنور گئی، تمہاری اولاد سنور گئی، اور اس کا باطنی اعزاز اور اکرام اور انعام یہ ہے کہ تم نے سنوارا تو اپنی بیوی کو ہے دین کی تبلیغ کر کے، دین کی دعوت دے کے، قرآن کی تعلیم دے کے، اپنی اولاد کو ہے، لیکن وہاں لکھا جائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو سنوارنے کا اجر نہیں پانا، تم نے میرے محبوب مکرم جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت کا اعزاز پانا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، شب و روز اپنے شعور اور فکر کو مضبوط اور مستحکم کر لیتا ہے، با مقصد زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی حفاظت کی پناہ میں لے لیتا ہے۔ برکت، کمال اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت خدمت سے ملتی ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جس نے بھی پایا ہے اسی ذریعے سے پایا ہے۔ اب آپ کے گھر میں خیر کا بیج موجود ہی نہیں رہا، سکرین چلتی رہی اور سکرین پہ جو ننگ افرنگ، جو برائی، جو عیب، جو سیکشول تصویریں، بے حیائی کا ایک پورا تصور آپ کے گھر میں انڈیل دیا گیا۔ وہ بچہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سویا، بقیہ اس نے 12-14 گھنٹے موبائل پہ سب کچھ دیکھا۔ اب باپ اس لیے نہیں منع کرتا کہ اسے خود بھی چسکا ہے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کا ایک مقام حصول برکت کے لیے، اپنے قلوب اور افکار کی تطہیر کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین جس نے مجھے اور آپ کو بن مانگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، وہ رب ہم سے مخاطب ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے وہ رب مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلو۔ جو دین تمہیں محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس دین کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے نکلو، ہر ذی روح تک پہنچانے کے لیے نکلو۔ کہا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے دین کے لیے نکلو، حصہ قلتم الی الارض، کہا تم زمین کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاتے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب تمہیں اللہ کے دین کے لیے کہا جاتا ہے تو تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ۔ ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے فلانا بندہ نٹھ کے بہ گیا ہے، نٹھ کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا ہے، اٹھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں اس کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومن، تیری زندگی میں اس دنیا کے اندر آرام نہیں رکھا گیا، یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ہے، آرام کے لیے زندگی تو پیچھے گزار آیا ہے۔ تیرا بچپن تھا، پھر تیری ولادت سے پہلے کے لمحات، کوئی مشقت نہیں تھی تجھ پہ، تیرا بوجھ تیری ماں نے اٹھا رکھا تھا، اس سے پہلے تیرا بوجھ تیرے باپ نے اٹھا رکھا تھا، اس سے پہلے تیری روح کو اللہ نے اپنی رحمت کے حصار میں لے رکھا تھا، وہ سارے کا سارا زمانہ آرام کا تھا۔ یہ جو زندگی تجھے عالم برزخ میں دی گئی ہے اس کائنات میں، یہ آرام کے لیے نہیں ہے، یہ محنت کے لیے ہے، یہ ریاضت کے لیے ہے، یہ مشقت کے لیے ہے، یہ دین کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنے کے لیے ہے، کھپانے کے لیے ہے، پگھلانے کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں۔ آرام کے لیے زندگی کون سی ہے؟ کہا آرام کے لیے زندگی موت کا ایک ذائقہ ہے، تجھے وہ چکھایا جائے گا، یہ پچھلی زندگی ساری محنت کی ہے، اس میں محنت کر، اس کے بعد موت تیرے لیے رحمت راحت بن جائے گی، شریعت کے حکم سے تیرے لیے وہ حکم اٹھا لیا جائے گا، اور قبر کی زندگی صبح قیامت تک تیرے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا، جنت کا تجھے لباس بھی پہنا دیا جائے گا، اللہ اور اللہ کے حبیب کا دیدار بھی عطا کر دیا جائے گا۔ وہ وقت ہوگا تیرے لیے آرام کا۔ یہ آرام کا وقت نہیں، یہ محنت کا وقت ہے، یہ مشقت کا وقت ہے، یہ جد و جہد کا وقت ہے، یہ اس امانت کو اللہ کے حبیب سے لے کے اپنے بچوں تک منتقل کرنے کا وقت ہے، یہ اس محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مقدس کی امانت کو لے کے آگے اپنے معاشرے تک منتقل کرنے کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت نہیں۔ تجھے زندگی دی گئی امتحان کے طور پہ، تجھے زندگی دی گئی آزمائش کے طور پہ، یہاں آزمائش میں رہ،
بلکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بیان کیا، کہا مومن کی جو زندگی ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک مسافر کی زندگی ہے۔ اور پھر خود حضور نے اس کی وضاحت کی، کہا سنو، مسافر اپنے ساتھ صرف زادِ راہ رکھتا ہے، جگہ جگہ گھر نہیں بنا لیتا، آرام اور آسائش کے ٹھکانے نہیں بنا لیتا۔ وہ مسافر کی زندگی بسر کرتا ہے کہ میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوں اور میں نے اس سفر سے گزرنا ہے، اگر میں کہیں رک جاؤں گا، کہیں آرام کرنے لگ جاؤں گا، کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا تو میرا تو وہ سارا سفر رک جائے گا اور میں منزل سے دور رہ جاؤں گا۔ کہا تیری منزل جنت ہے، تیری منزل اللہ کے حبیب کا قرب ہے، تیری منزل اللہ کا دیدار ہے۔ تو اپنی توجہ، اپنی نگاہ اس منزل پہ جما کے رکھ، تیرے سفر میں دشواریاں تیرے لیے آسان ہو جائیں۔ جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو سفر کی تھکاوٹ بندے کو تھکاتی نہیں، مقصد پیش نظر ہو اور مقصد مقدس ہو۔ میں کہتا ہوں جنت سے بڑا مقصد کون سا ہوگا دنیا میں؟ اللہ کے حبیب کے دیدار سے بڑا مقصد دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ خود اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کا دیدار سے بڑھ کر دنیا میں اور مقصد کیا ہو سکتا ہے کامیابی کا؟ تو مومن کو یہ مقصد دیا گیا، کہا تیری منزل اللہ کا دیدار ہے، تیری منزل اللہ کے حبیب کا قرب ہے، تیری منزل جنت ہے، جنت کے بالا خانے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی باغ و بہار والی زندگی تیری منزل ہے جس کا تصور بھی اس کائنات میں نہیں کیا جا سکتا۔ کہا تو اپنی منزل پہ توجہ رکھ، آگے بڑھ، اپنے آپ کو تھکا نہ، اور تھک جائے اس تھکاوٹ کو اپنے اوپر حاوی نہ کر۔ اے مومنو، اے میرے محبوب کے غلامو، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلو، اللہ کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے نکلو، دین حق کا پیغام عام کرنے کے لیے نکلو، حصہ قلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاتے ہو۔ اپنی عادات کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اپنے اہداف کو بدلو۔ یہ تمہارا ہدف نہیں ہے غفلت میں زندگی گزارنا، سستی میں سویا رہنا، 10 11 12 بجے تک سویا رہنا، یہ تمہاری شایان شان نہیں۔ بے نمازی رہنا تمہاری شایان شان نہیں، بے نمازی رہنا یہ تمہارے لائق نہیں۔ کہا تم اپنی زندگی با مقصد گزارو۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے پسند کر لیا ہے کہ تمہیں آخرت کی زندگی نہیں چاہیے، تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، کہا سنو، تمہاری عقل ناقص ہے، تمہارا شعور ناقص ہے، تمہارا فہم ناقص ہے، تمہارے ارادے ناقص ہیں، تمہارے خیالات ناقص ہیں۔ کہا تم جو کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو وہ ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس دنیا کے اسباب کو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس دنیا کے حقائق کو۔ کہا اپنے رب کے کلام کے ذریعے سمجھو اس دنیا کی حقیقت کو۔ کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ جو زندگی دنیاوی ہے اس کا جو نفع ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے۔ تم نے اپنی ساری زندگی اسی میں کھپا دی، تم نے اپنی ساری زندگی اسی میں صرف کر دی اس دنیا کو پانے کے لیے۔ اور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا کیے، حضور لفظ تھوڑے بولتے تھے، حکمت کے موتی زیادہ رولتے تھے۔ اس دنیا کی حقیقت کو میرے آقا نے خود بیان کیا، اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیے۔ ارشاد فرمایا، دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اس شہادت والی انگلی کو سمندر میں ڈالے، گلاس میں نہیں، ایک ٹنکی اور ٹینک میں نہیں، ایک دریا اور نہر میں نہیں، کہا سمندر میں ڈالے۔ کہا وہ شہادت کی انگلی جو سمندر میں ڈالی جائے گی کتنا پانی لے کر واپس آئے گی اپنے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ چند قطرے ہیں جو تری کی صورت میں اس کی شہادت والی انگلی پہ باقی رہ جائیں گے۔ فرمایا ہاں صحیح جواب دیا تم نے، یہ جو انگلی شہادت والی ہے اس کے اوپر جو چند قطرے تری کی صورت میں باقی رہ گئے ہیں یہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ وہ سمندر آخرت ہے۔ کہا اب تم میں سے کون ایسا دانا شخص ہے جو اس سمندر کی تلاش میں اپنی زندگی کھپائے، اور کون ایسا ناقص العقل شخص ہے جو اس سمندر کو چھوڑ کے انگلی پہ لگنے والی تری کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دے؟ کہا یہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے
کتاب اللہ قرآن مجید میں تمہارے لیے ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کر دیں، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی تم سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کو بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا دنیا کی جو حیات ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، متاع قلیل ہے دنیا کی حیات۔ الا تنفروا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں صرف نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ رب العالمین تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اس لیے کہ ایک تو وہ شخص ہے جو جانتا نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے سب کچھ کھول کے دکھا دیا گیا، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا۔ کہا جب خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، مشاہدہ کروا دیا گیا اور اسے سمجھا دیا گیا، اور کلام الہی جس کے اتھینٹک ہونے میں شک کی کوئی نہیں، کہا جب اس کتاب اللہ کے ذریعے عقل و شعور اور خرد کے بند دریچے کھول دیے گئے، اب بھی اگر کوئی انگلی کے ساتھ لگنے والی پانی کے چند قطروں کی تری کے پیچھے بھاگتا رہے، سمندر پہ توجہ نہ کرے، تو کہا وہ حقدار ہے کہ اسے جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے جہنم کے عذاب کا شکار کر دیا جائے۔ یعذبکم الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور کہا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، دوسری قوم تمہاری جگہ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، جب تم معزول کر دیے جاؤ گے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے، تو تمہاری معزولی کے بعد جو نئے لوگ آئیں گے، ظاہر ہے انسان جب کسی منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے، تو نئے آنے والوں کے ساتھ اس کے دل میں ایک نفرت اور ایک حسد اور ایک کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا لازمی بات ہے جب تم قرب کی ان منزلوں سے ہٹا دیے جاؤ گے، معزول کر دیے جاؤ گے، ان افضل اور اعلیٰ منزلوں سے گرا دیے جاؤ گے، تزلزل کا شکار کر دیے جاؤ گے، تو جو لوگ تمہاری جگہ پہ آئیں گے اللہ کے چنیدہ لوگ، اللہ کے چنے ہوئے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جن کو تمہاری جگہ لا کھڑا کرے گا اور تمہیں اس منصب افضل و اعلیٰ سے معزول کر دے گا، کہا یقیناً تمہارے دلوں میں ان کے متعلق کینہ پیدا ہو جائے گا، حسد کا شکار ہو جاؤ گے، تم ان سے بغض رکھنے لگ جاؤ گے، ان سے حسد کرنے لگ جاؤ گے۔ کہا سنو، اگر تو وہ آئے ہوتے خود سے تو پھر یقیناً تمہارا کینہ انہیں نقصان پہنچاتا، تمہارا حسد انہیں نقصان پہنچاتا، لیکن وہ خود سے نہیں آئے ہوں گے، انہیں تمہارا رب لایا ہوگا اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کو ایک ایک ذی روح تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک گھر تک پہنچانے کے لیے۔ تو کہا پھر وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تمہارے دلوں میں اور تمہاری عقل و خرد میں جو کچھ ان کے متعلق حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تم چاہ کے بھی ان کا نقصان نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہوں گے۔ گویا یہ آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے لگ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، شب و روز اپنی شعور اور فکر کو مضبوط اور مستحکم کر لیتا ہے اور بامقصد زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی حفاظت کی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اب بتاؤ جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، کوئی جادوگر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی نظر بد اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کمی کہاں ہے؟ کمی یہاں ہے کہ ہم کرنے والے کام نہیں کرتے، جب جو ذمہ داریاں فرائض ہیں جب ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو اللہ ہمیں جادوگروں کے حوالے کر دیتا ہے، حاسدین کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اور اگر کوئی آپ کہے کہ جی میں تو اب 24 گھنٹے وقف نہیں کر سکتا، آپ نے تو کر دی ہے، فلاں نے کر دی ہے، فلاں نے کر دی ہے، میں تو 24 گھنٹے وقف نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں اگر اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گا تو میں اپنے بچے کیسے پالوں گا، کاروبار کیسے کروں گا؟ تو پہلا اس کا جواب تو میرے عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، رب انہیں بندوں کے حوالے نہیں ہونے دیتا، رب خود سے ان کا نظام چلاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو امام الانبیاء کے معجزات دیکھیں۔ حضور سفر میں ہیں، دوران سفر دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، ایک گھر کے قریب سے گزرے،
آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی تمہارے ہم مسافر ہیں، گھر میں کوئی جانور ہے، کوئی بکری کوئی گائے جس کا ہم دودھ پی لیں، اس سے دودھ حاصل کر کے اپنی انرجی کو بحال کر لیں، کوئی ہے ایسی چیز؟ وہ خاتون خانہ بولی ایک بکری کھڑی ہے، اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں بچا، باقی دودھ اس نے بیچاری نے کیا دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھئی ایسا ہے کہ ہم تو مسافر، ہمیں تو دودھ چاہیے، کوئی اور جانور؟ وہ کہنے لگی اور ہے ہی کچھ نہیں، پیسے کچھ نہیں ہمارے پاس، کہاں پیسے ہوں گے تو جانور آئیں گے نا، ایک ہی بکری ہے، اس کی ہڈیوں سے گودا بھی ختم ہو چکا ہے اور دودھ تو اس نے کئی عرصے سے دینا چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ لے لیں، اگر لے سکتے ہیں تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، لے لو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا برتن لا، ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کرم کر دے گا۔ خاتون نے برتن پیش کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کتب حدیث میں یہ کوٹ کی گئی حدیث اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے بنی ہوئی بکری کو قریب کیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، وہ جو ایسے مرجھائی ہوئی کھڑی تھی نا وہ تازہ دم ہونے لگ گئی، اور اس کے تھنوں میں دودھ کیا ہونا تھا، اس کے تو ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا تھا، مخ ختم ہو چکی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ جب ہاتھ پھیرا تو تھنوں میں دودھ اتر آیا، اتنا اترا کہ برتن بھر لیا، حضور نے بھی پیا۔ پھر حضور نے فرمایا بی بی برتن یہ بھر لو، تم بھی رکھ لو، اور بھی اگر کوئی گھر میں برتن ہے تو وہ بھی لے آؤ، اسے بھی بھر کے رکھ لو، اب یہ بکری دودھ ختم نہیں کرے گی، یہ دودھ چلتا رہے گا، یہ لنگر مصطفیٰ ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ ان کو پھر اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میری اور بہت ساری ذمہ داری ہیں، میں وقف نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، مخلوق کے لیے، تو میں کہتا ہوں آپ کچھ دن خدمت کر لیں، کچھ ہفتے خدمت کر لیں، کچھ مہینے خدمت کر لیں، کچھ سال خدمت کر لیں، اور بابا یہ بھی نہیں کر سکتے کچھ گھنٹے ہی خدمت کر لیں۔ لیکن میں نے آج تک جتنا پڑھا ہے، جتنی زندگی گزاری ہے، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں عزیزان گرامی، وہ میری ساری زندگی کے مطالعے کا اور مشاہدات کا اور حقائق جو مجھ پہ کھلے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے کھولے ہیں، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، برکت، کمال اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت خدمت سے ملتی ہے۔ وہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جس نے بھی پایا ہے اسی ذریعے سے پایا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے اس نے اسی ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ وگرنہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا صرف خدمت سے محروم رہے، ان کا علم شر بن گیا، وہ نفع سے خالی ہو گیا، اس میں سے برکت نکال لی گئی۔ اسی طرح جس طرح دودھ اور اس میں سے کوئی کریم نکال لے تو وہ دودھ پانی سے رہ جاتا ہے، بالکل سفید پانی سے۔ تو جن لوگوں نے خدمت نہ کی، دنیا حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے یا دیگر شعبوں میں جاتے رہے، لیکن اپنے آپ کو خدمت سے بالا سمجھا کہ ہم کیوں خدمت کریں کسی کی، ہم دین کی خدمت کیوں کریں، ہم مخلوق کی خدمت کیوں کریں، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں سے برکت نکال لی۔ اور یہ دنیاوی عذاب کی ایک صورت ہے جس عذاب کا اللہ نے بیان فرمایا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے، محنت نہیں کرو گے، ریاضت نہیں کرو گے، جد و جہد اور کوشش نہیں کرو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ یہ دردناک عذاب کی ایک صورت ہے جو بندے کے ساتھ دنیا میں پیش آ جاتی ہے۔ پڑھا پڑھایا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، جمع کیا کرایا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، بندہ زندگی میں کھا سکتا ہے، اور اگر بندہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے تو پیچھے اولاد لڑتی رہتی ہے۔ تو یہ عذاب ہی کی ایک صورت ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو دین کی اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پاس علم ہو تو علم بھی علم نافع بنا دیتا ہے، ان کے پاس دولت ہو تو دولت بھی خیر والی بنا دیتا ہے، ان کے پاس کوئی زمین ہو، کوئی اختیار ہو، عہدہ اور منصب ہو تو اسے بھی مخلوق کے لیے خیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، جس شیشی کے اندر عطر رکھا گیا ہو وہ دوسروں کو خوشبو سے نواز رہی ہو تو کیا وہ خود خوشبو نہیں اسے حاصل ہوگی؟ تو جو بندہ دوسروں کے لیے خیر بن گیا، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر بن گیا، اللہ کے دین کے لیے خدمت گزار بن گیا، سمجھو کہ اس کے وجود سے کتنی برکات ہیں جو اللہ کی مخلوق حاصل کر رہی ہے۔
تو جس کا وجود مرکب خیر بن چکا ہے، بتاؤ اس وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے انوارات نازل کر رکھے ہیں، ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ الا تنصروہ، کہا اگر تم اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت کو اللہ اپنے حبیب کی خدمت قرار دے رہا ہے۔ الا تنصروہ، کہا اگر تم اس رسول کی خدمت نہیں کرو گے، یعنی اس رسول کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین محتاج ہیں۔ کہا فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اپنے حبیب کے دین کی مدد کر چکا ہے۔ تمہیں اس لیے کہتا ہے کہ تم مساعدت سے محروم نہ رہو، تم اللہ کے حبیب کے دین کی خدمت میں لگ جاؤ، میں تمہیں وہی شرف و اعزاز بخش دوں گا جو براہ راست رسول اللہ کی خدمت کا اعزاز ہے۔ جو لوگ، یہ مخلصین کئی دنوں سے اس اجتماع کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، رات بھر دیر تک یہاں اجتماع کی تیاری کرتے رہے۔ ہمیں مجمع جمع کرنے کا شوق نہیں، اس مجمع کو کیا کرنا کہ جس مجمع کو نماز نصیب نہ ہو، جس مجمع کو خیر نصیب نہ ہو، جو لوگ مرکب شر ہوں۔ اچھا بتاؤ ایمانداری سے، کوئی بدبو والی چیز جہاں پڑی ہوگی تو اس کے دائیں بائیں والے لوگ متاثر نہیں ہوں گے اس سے؟ بے نمازی شخص کی یہی مثال ہے، برے اعمال کرنے والے شخص کی یہی مثال ہے کہ وہ ایک برائی کی طرح ہوتا ہے، ایک بدبو کی طرح ہوتا ہے، جہاں وہ موجود ہے اس کے دائیں بائیں سارے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مجمع جمع کرنے کا شوق نہیں، ہمیں تو ان مخلصین کی ضرورت ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، قرآن بتا رہا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جو اللہ کے حبیب کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اسے اللہ کے حبیب کی خدمت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات۔ آپ ساری دنیا کی دولت، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے دوران خدمت نصیب ہوتی ہے؟ عمرہ کرنے جاتے ہیں، کتنے کا پیکج ہے؟ 5 لاکھ کا۔ حج کرنے گئے، کتنے کا پیکج، کتنا خرچہ ہوا؟ 15 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا۔ کسی نے تھوڑا بہتر سہولیات کو، فیسلٹیز کو حاصل کیا تو 20 لاکھ تک چلی گئی بات، بعض اوقات میں نے سنا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کو وہ اعزاز ملا کہ تم نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے؟ اعزاز نہیں ملا۔ اور یہاں بر صغیر میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں، جو اپنی بیوی کو کوئی دین کی بات بتاتا ہے، اپنے بھائی کو تھوڑا دین سکھا دیتا ہے، اپنے بھائی کے اندر اخلاقیات پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو قرآن اور حدیث کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اب بتاؤ اس کی ساری محنت سے سنورنا کس نے ہے؟ اس کی بیوی نے۔ اس کی ساری جدوجہد کے نتیجے میں سنورنا کس نے ہے؟ اس کے بھائی نے، اس کے بیٹے نے۔ تو سنورا تو اس کا اپنا گھر، اس ساری جدوجہد کے نتیجے میں۔ اللہ فرماتا ہے اس محنت دین کا، اس دعوت دین کا، اس خدمت دین کا ظاہری سبب، ظاہری صلہ تو یہ ہے کہ تمہارا بھائی سنور گیا، تمہاری بیوی سنور گئی، تمہاری اولاد سنور گئی، اور اس کا باطنی اعزاز اور اکرام اور انعام یہ ہے کہ تم نے سنوارا تو اپنی بیوی کو ہے، دین کی تبلیغ کر کے، دین کی دعوت دے کے، قرآن کی تعلیم دے کے، اپنی اولاد کو ہے، لیکن وہاں لکھا جائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو سنوارنے کا اجر نہیں پانا، تم نے میرے محبوب مکرم جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت کا اعزاز پانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری اعزاز اس تھوڑی سی محنت کا، تمہارے گھر میں سکون آ گیا، بیوی اس کے اخلاق درست ہو گئے، اس کے نظریات درست ہو گئے، اس کے معمولات درست ہو گئے، تمہارا گھر سکون میں آ گیا، تمہارے بھائی بلیئرڈ کھیلنے سے بچ گئے، آوارہ گردی کرنے سے بچ گئے، دین کی طرف آ گئے، مسجد کی طرف آ گئے، تو تمہارا گھر بچ گیا، تمہاری نسل بچ گئی، تمہاری اولاد بچ گئی۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور اس دعوت دین اور خدمت دین کا باطنی فائدہ اور انعام کیا ہے کہ تمہارے لیے وہ اعزاز لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 15 صدیوں بعد بھی آ کے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی خدمت کا اعزاز پایا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، میں تو صرف قرآن کو بیان کر رہا ہوں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اور آج کا یہ اجتماع جو ہے یہ منسوب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار اور یار مزار سے۔
اس سارے اجتماع میں جو کچھ پڑھا گیا ہے، پڑھا جائے گا، اسے ہم ہدیہ پیش کریں گے جناب صدیق اکبر باوفا کی خدمت میں۔ ہمارے ہاں عموماً محافل ہوتی ہیں اور ان میں تقاریر بھی ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہدیہ نہیں کرتے، ہدیہ کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے نیت یہ کی ہے جو کچھ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، وہ سارے کے سارے مل کے ہدیہ کریں گے یار غار کی بارگاہ میں۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، دنیا کا دستور ہے، اگر آپ کسی کو ہدیہ بھیجتے ہیں تو جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے نا، اس کے دل میں ہدیہ پیش کرنے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے حضرت ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، کہا 1960 کے لگ بھگ کی بات ہے، جب میں لاہور آیا حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھ کے، تو یہاں ایک کوئی صاحب تھے، وہ میرے مخالف ہو گئے۔ بعض لوگ کسی کی صلاحیتوں سے خائف ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں اسے ایسے خام خواہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ باصلاحیت آدمی ہے، تو اب اس کے ہوتے ہوئے ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے عزت بھی جتنی جس کے مقدر میں رکھی ہے اسے مل کے رہنی ہے، اور لقمے بھی جس کے اللہ نے جتنے رکھے ہیں نا اس نے کھا کے رہنا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کی تقسیم سے ہٹ کر کچھ پا لے اور ہٹ کر کچھ زندگی گزار جائے۔ عزت بھی اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے دینی ہے، رزق بھی اتنا ہی ملنا ہے جتنا، بولو نا، اللہ نے دینا ہے۔ تو وہ صاحب نا ایسے خائف ہو گئے، ان کو پتہ چلا کہ کوئی عالم دین آئے ہیں لاہور میں، بلال گنج میں، اور وہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضور حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو وہ خائف ہو گئے کہ یہ تو اتنے بڑا آدمی لاہور میں آ گیا ہمارے علاقے میں، تو یہ اب سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور بابا جی کی عادت تھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سادی زندگی، انہوں نے ساری زندگی کسی کو یہ شو نہیں ہونے دیا کہ میں اس زمانے کا 9ویں جماعت میں سے چھوڑا ہوا ہوں جس زمانے میں 5 پڑھا ہوا بندہ ہیڈ ماسٹر لگ جاتا تھا۔ اپنا آپ چھپا کے رکھا، ساری زندگی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری دنیاوی تعلیم کتنی ہے، ساری زندگی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری دینی تعلیم کتنی ہے۔ وہ فارسی کے ماہر تھے لیکن ساری زندگی لوگوں کے سامنے پنجابی لہجے میں بات کی۔ فرمایا کرتے تھے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی ہی بات کروں جتنی لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، تاکہ کوئی زیادہ بولوں تو ایسا نہ ہو کہ مالک کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ اس لیے آپ کا خطبہ 20 سے 22 منٹ کا ہوتا تھا اور اس میں پہلا جملہ ہوتا تھا با ادب با مراد۔ ساری زندگی اس درویش خدا مست کی خطبات جمعہ کا پہلا جملہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ فرمایا کرتے تھے میری تقریر کا سارا یہی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں نے دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایسے خام خواہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ کہا میں گاؤں گیا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے گڑ بنا کے دیا، وہاں گاؤں کا تازہ گڑ تھا، تو کہا میں لایا، تو ایک شاگرد کے ہاتھ میں نے تحفہ بھیجا، ہدیہ بھیجا۔ کچھ عرصے بعد پھر میرے ابا جان آئے، تو زمیندار لوگ تھے، تو کہا میرے ابا جان آئے تو میرے لیے وہ دیسی گھی کا ایک بڑا برتن بھر کے لائے، تو میں نے اس میں سے 1 کلو 2 کلو دیسی گھی نکال کے ہدیہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد اور کچھ چیز آئی تو میں نے ہدیہ، کبھی مارکیٹ میں پھل نیا آنا تو میں نے خرید کے ہدیہ بھیج دینا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک مجلس میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو کسی دوست نے تعارف کروایا کہ یہ مولانا غلام رسول ہے۔ تو کہا اچھا آپ ہیں، آپ کے ہدیے مجھے ملتے رہتے ہیں، مجھے تو آپ سے غائبانہ محبت ہو گئی ہے۔ کس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو گئی؟ جو حسد کا شکار ہے، جو نفرت کرتا ہے۔ اور بابا صدیق اکبر کا سینہ وہ ہے، آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے ابو بکر میں نے سارے کا سارا تجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہاں کدورت ہے ہی نہیں، وہاں اس امت کے لیے وہی درد ہے جو اللہ کے حبیب کے سینے میں درد ہے، وہاں اس امت کے لیے وہی جذبات محبت ہیں جو اللہ کے حبیب کے سینے میں جذبات ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں جب آپ اور میں یہ سارے اجتماع کا اور پڑھے پڑھائے کا ہدیہ افضل البشر بعد الانبیاء کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آپ تصور فرمائیں نا جناب یار غار کے دل میں اہل بلال گنج میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی کتنی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ مقصد ہے اجتماع کا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین، کہا اگر تم اللہ کے حبیب کی مدد نہیں کرو گے، ان کے دین کی مدد نہیں کرو گے، تو سنو تحقیق اللہ خود ان کی مدد کر چکا۔ کب؟ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، کہا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس رسول اعظم کو ان کی قوم کافر نے
ان کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیا تھا، مکہ معظمہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے غلام صدیق اکبر سے۔ یہ اسلام کا انداز تربیت ہے۔ ابو بکر غلام ہیں اور قرآن انہیں کہتا ہے صاحب ہیں۔ اس کا معاشرتی پہلو بھی تو دیکھو نا، اس کا معاشرتی حسن بھی تو دیکھو نا۔ کیا بیان کر رہا ہے قرآن؟ کہا جب وہ غار میں تھے دو میں سے دوسرے، اور وہ اپنے صاحب، اپنے غلام، خلیفہ اور امتی ابو بکر سے کہہ رہے تھے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کفر کی قوتوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب ہوا کیا؟ جب حضور نے اپنا دست نبوت جناب صدیق اکبر کے سینے پہ رکھا، ہوا کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے سینے پہ طمانیت قلب نازل فرما دی۔ سکون ہو گیا، سکون، خوف کے عالم میں سکون۔ پتہ ہو دشمن پورا عالم کفر میں قتل کرنا چاہتا ہے، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ایسے خوف کے عالم میں دست نبوت مصطفیٰ ابو بکر کے سینے پہ مس ہوا، اللہ نے طمانیت قلب نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور کہا اللہ نے ان کی ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی، لم تروہا، جن برکت والے لشکروں کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ کی یہ آیت بتاتی ہے، جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کر دیا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور کہا رہی بات اللہ کے دین کی تو اللہ کا دین تو ہے ہی بلند و بالا، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، جب تم سارے حقائق کو جان چکے، اب ارادہ کرو نکلو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے گھر گھر پہنچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، ان کی زندگیاں فتنوں سے بچانے کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو اللہ کے دین کے لیے۔ خفافاً وثقالاً، بھلے تم بوجھل ہو کر کرو یا ہنسی خوشی میں کرو، لیکن کرو ضرور اللہ کے دین کے لیے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور کہا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہا یہ اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کی جد و جہد یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ شعور کی بات ہے نا، کہا اگر تمہیں شعور ہے اس بات کا تو پھر جانو اللہ کے دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر نہیں جانتے تو پاگل آدمی سے تو ویسے بھی شریعت کے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جو باشعور لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا محنت کرو۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ درس قرآن مجھے اور آپ کو یہ احساس بیدار کرواتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو بہتر کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑیں، اپنے گھروں میں پاکیزہ ماحول بنائیں۔ یہاں میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، آج میرے دل میں بہت سارے جذبات تھے، آپ دوستوں کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک تو میں سر دست اپنے ان تمام مخلصین اور اس مشن کے مخلصین اور اس اللہ کے گھر کے مخلصین کو مبارکباد بھی اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کئی دنوں سے اس اجتماع کی دعوت دے رہے تھے، فونوں پہ رابطے کر رہے تھے احباب سے، اور ویسے انفرادی جد و جہد کر رہے تھے۔ بہت بڑی خدمت دین اور بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ اور پھر رات گئے تک، رات تقریباً 11-12 بجے گئے ہیں یہ لوگ یہاں سے، اور پھر صبح نماز فجر پڑھ کے یہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ آئے ہیں تو ماشاءاللہ ایک روحانی بڑا پرسکون ماحول آپ کو یہاں میسر آیا ہے۔ یہ مخلصین اس کام پہ لگے ہوئے ہیں جس کا صلہ براہ راست اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ ایک تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور دوسری بات میں آپ احباب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول علمی بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں جہالت ننگا رقص کر رہی ہے، ہمارے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے، شوق پیدا ہوا انگریزی پڑھنے کا، اب ہمارے بچے انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور جو چیز ہم پہ پڑھنا فرض کی گئی تھی وہ تھی کتاب اللہ قرآن مجید، اب ہمارے بچے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اپنی اصل کو چھوڑا، غیروں کی طرف خیال گیا، اپنا گھر چھوڑ بیٹھے اور انہوں نے قبول نہ کیا۔ ایک ضرب المثل ہے، پنجاب میں بولی جاتی ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ دھوبی کپڑے دھویا کرتا تھا، وہ اس ڈنڈے کے ساتھ، اس کتے کے ساتھ، جیسے پرانے وقتوں میں تختی ہوتی تھی اتنی سی، بچے اس پہ لکھتے تھے، اسے کتا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھو ظلم ہے ہماری اپنی زبان اردو کے ساتھ کہ کتے کو لوگ کتا پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑے ٹی وی چینل پہ ایک خاتون، وہ بہت بڑی تجزیہ نگار ہیں، پروگرام کر رہی تھی، اور پروگرام کرتے کرتے اچانک خبر آئی تو خبر ان کو بریک کرنا پڑی، انہوں نے کتابچے کو کتا بچہ پڑھ دیا، کتابچے کو، استغفر اللہ العظیم، کتا بچہ۔ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ جو ہماری ماں بولی ہے، ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہم وہ لفظ سنتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ دوسری چیز، انگریزی کی طرف شوق تھا کہ چلو پڑھ لیں گے، ملازمت لگ جائیں گے، کہیں نوکری مل جائے گی، تو انگریزی ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان کو پڑھنی نہیں آتی۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پہ فرض کی تھی، لاگو کی تھی، وہ تھی کتاب اللہ قرآن مجید۔ وہ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، نیوز اینکر جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ جتنے بیٹھے ہیں، اور میں نے تو بعض اوقات ٹی وی چینلوں پہ دینی پروگرام کرنے والوں کو بھی اردو کی، عربی کی اصطلاحات غلط بولتے دیکھا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو جو قوم کے دینی رہنما کہلانے والے جو ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ درست طریقے سے املا نہیں کر سکتے تو آگے قرآن مجید کے ساتھ کتنی وہ رعایت کرتے ہوں گے اور اس کو کتنا درست طریقے سے پڑھ سکتے ہوں گے۔ اس لیے ایک تو میں آپ احباب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں۔ اس کے لیے ایک تصور جو میرے ذہن میں ہے، اگر آپ اسے قبول کر لیں، وہ تصور یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ وقت ضرور کتاب کو دیں۔ آج آپ شجرہ شریف آپ احباب نے پڑھا یہاں، تو ویسے تو عموماً ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب ساتھی پڑھ رہا ہوتا ہے شجرہ شریف تو بقیہ ساتھی ذکر خفی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا اسلوب بدلو، ان سب ساتھیوں کے ہاتھ میں کتاب ہو، یہ کتاب سے جڑیں گے تو جناب سے جڑیں گے نا، کتاب بھی تو جناب سے جوڑنے کے لیے ہے نا، کتاب سے ہی نہیں جڑیں گے تو جناب سے کیسے جڑیں گے؟ تو میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کے ہاتھ میں کتاب دیں، جب شجرہ شریف پڑھا جا رہا ہو تو کم از کم یہ اس کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، پڑھنے والا بھی دیکھ کے پڑھے اور جو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ کر پڑھیں۔ تو اپنے گھروں میں کچھ وقت اللہ کے قرآن کے مطالعے کے لیے ضرور نکالیں، گھر میں ایسا ماحول رکھیں کہ آپ گھر جائیں تو بچوں کے سامنے کچھ کتاب کا اسٹڈی کریں، کچھ مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے بچوں کو دیکھا دیکھی ذوق ملے۔ اب آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں، اکیلی ماں ہے گھر میں، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، وہ اسے اکا لیتے ہیں، اب اس نے کھانا بھی بنانا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، اور اس نے آپ کے آنے تک سارے انتظامات بھی کرنے ہیں، سالن بھی بنانا ہے، روٹیاں بھی بنانی ہیں، آٹا بھی، بیچاری تنگ آ جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، وہ موبائل پکڑا دیتی ہے، اپنے کام کاج سمیٹنے کے لیے موبائل دے دیتی ہے بچے کو۔ آپ جاتے ہیں تھکے آ رہے، سارے دن کے کام کاج کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہی ہاتھ منہ دھو کے بسترے پہ بیٹھتے ہیں اور پہلا کام یہ کرتے ہیں جیب سے موبائل نکال کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اسکرول کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں 5-6 گھنٹے آپ کے بالکل بچے، معصوم بچے نے موبائل، ٹک ٹاک، یہ وہ چیزیں اس نے ویڈیوز اسکرول کی ہیں۔ جب آپ گھر گئے، آپ تھے جو مزاج بدل سکتے تھے بچے کا، آپ اس کو یہ سوچ اور فکر دے سکتے تھے پتر اس کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے۔ اب آپ نے بھی جاتے ہی وہی کام کیا، ماں نے تو مجبوراً کیا کہ اس نے ہانڈی روٹی کرنی تھی، اور آپ نے جاتے ہی موبائل نکالا اور اس کے سامنے پھر رات 12-1 بجے تک آپ موبائل استعمال کرتے رہے۔ اب وہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میری ماں بھی موبائل استعمال کرتی ہے، باپ بھی موبائل استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی تو 24 گھنٹے سونے کے علاوہ بقیہ ساری زندگی موبائل میں کھپ گئی، اور موبائل نے اسے برائی کے وہ راستے بھی دکھا دیے جو آپ اور میں شاید ابھی تک سوچ بھی نہیں سکتے۔
چھوٹی سی بالکل کچی عمر میں سب کچھ اسے دکھا دیا. اب اس کا علاج کرنا پڑے گا. اب آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سے دین کا کام نہیں کیا جاتا، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے دعوت نماز کا کام نہیں ہوتا. شکوے سے آگے بڑھ کے اس حقیقت کو بھی دیکھیں نا کہ دعوت دین کا کام آپ سے کیوں نہیں ہوتا. بیج ہوگا تو اس کے اوپر پودا اگے گا نا. آپ اپنے گھر کو دیکھیں، آپ کے گھر میں بیج ہی نہیں ہے. آپ کی اہلیہ نے یعنی خاتون خانہ نے بچے کو 5-6 گھنٹے موبائل یوز کروایا. جب آپ گھر گئے تو آپ نے گھر کا ماحول بدلنا تھا، آپ نے انہیں وقت دینا تھا. اپنے بچوں کو وقت دینے کے بجائے آپ خود موبائل میں لگ گئے. اب آپ کے گھر میں خیر کا بیج موجود ہی نہیں رہا. سکرین چلتی رہی اور سکرین پہ جو ننگ افرنگ، جو برائی، جو عیب، جو سیکشول تصویریں، جو بے حیائی کا ایک پورا تصور آپ کے گھر میں انڈیل دیا گیا. وہ بچہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سویا، بقیہ اس نے 12-14 گھنٹے موبائل پہ سب کچھ دیکھا. اب باپ اس لیے نہیں منع کرتا کہ اسے خود بھی چسکا ہے. تو اس کا ایک علاج ہمارے بزرگوں نے بتایا، کہا اگر تم اپنے گھر کا ماحول بدلنا چاہتے ہو، آپ بھی بدلنا چاہتے ہیں. بھائی مولوی صاحب کی باتوں میں آ کے تو کہیں نمبر ڈیلیٹ نہیں کر رہے، بعد میں شکوے کرتے پھرو گے مولوی صاحب کی باتوں میں آ کے نمبر ڈیلیٹ کر دیا. بھائی اپنا نمبر سنبھال کے رکھو، کبھی شرارتوں میں کام آ ہی جائے گا. آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں. میں نے عذرائے تفنن بات اس لیے کی ہے کہ میں نے آپ کے چہروں پہ نا بہت سنجیدگی اور ایسے گھٹن محسوس کی کہ حضرت ابھی پتہ نہیں آگے ہم سے کیا قسم لے لیں گے. میں نے کوئی قسم نہیں لینی، یہ تو اپنی اپنی زندگی کا سودا ہے. میرا بیٹا بھی ہے 1 سال کا، میری بیٹی بھی ہے 3 سال کی. میں نے اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو میں نے اپنی نسل بچانی ہے. آپ سب کے بچے ہیں، اسی طرح آپ کی اولادیں ہیں. تو اگر آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنا ہے تو آپ نے اپنی نسل کو، بولو نا، اپنی نسل کو بچانا ہے. ایک بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک بات کی اور اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کہا دیکھو، جو چیزیں تمہیں غافل کرتی ہیں اور تمہاری زندگیوں کو بے مقصد بناتی ہیں، تم ان چیزوں کو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے دور کر دو، اور جو چیزیں تمہارے لیے نجات کی ضمانت ہے انہیں قریب کر لو. کہا دیکھو، کتاب اور شخصیت، صحبت انسان کو بدلتی ہیں. کتاب پڑھنے سے بندے کا مزاج بدلتا ہے، جو کچھ انسان پڑھتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بندہ اچھے لوگوں کی، دینداروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہا جب تم گھر جاتے ہو تو جس جگہ تم چارپائی پہ یا بیڈ پہ بیٹھتے ہو، کوشش کرو کہ اس کے قریب کوئی سوئچ بورڈ نہ لگاؤ. اس لیے کہ سوئچ بورڈ قریب ہوگا تو تم فوراً چارجنگ پہ لگاؤ گے موبائل اور استعمال شروع کر دو گے. اب موبائل چارج ہوتا رہے گا اور ادھر سے آپ استعمال کرتے رہو گے. جیسے ہی وہ موبائل فل چارج ہو جائے گا تو آپ تکیہ رکھو گے اور لیٹ جاؤ گے، اور لیٹ کے آنکھوں کا بھی ستیہ ناس اور اپنی عقل اور شعور اور خرد کا بھی ستیہ ناس اور اپنی روحانیت کو بھی تباہ کر لیا. کہا اب ایسا سوئچ بورڈ جس جگہ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، اگر گھر تھوڑا سا کشادہ ہے تو اسے دوسرے کمرے میں لگا دو. کتنی دیر چارجنگ پہ لگا کے کھڑے ہو کے دیکھ لو گے؟ 10 منٹ 15 تھک جاؤ گے نا. تو کہا یہ تھکاوٹ تمہیں اس بلا سے دور کر دے گی، بیٹھنے کے لیے آ جاؤ گے اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ پہ. کہا جس جگہ بیٹھنا ہے وہاں کوئی کتاب رکھو، اور وہ کتاب سب سے بہترین کتاب اللہ قرآن مجید. کوئی حدیث رسول کی کتاب رکھو، کوئی تصوف کی کتاب رکھو، کوئی روحانیت کی کتاب رکھو. کہا جب بیٹھے ہوگے، انسان نے وقت تو گزارنا ہوتا ہے، تو کہا وقت گزارنے کے لیے تمہارا ہاتھ جائے گا اللہ کے قرآن کی طرف. اگر زیارت نصیب ہو گئی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، سینہ بھی پاک ہو جائے گا. اب آج کے اجتماع میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا. کون کون عمل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، بس دل میں ارادہ کرو اور انشاءاللہ کہو اونچی آواز سے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں آپ سوتے ہیں، اگر آپ کا سوئچ بورڈ اس کے قریب ہے اسے دور کر دیں. جہاں موبائل آپ چارجنگ پہ لگاتے ہیں اسے دوسرے کمرے میں لگائیں. چارجنگ والا بورڈ اور کمرے میں ہو یا باہر صحن میں ہو، آپ جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں کوئی چارجنگ والا سوئچ نہیں ہونا چاہیے. وہاں چھوٹی سی ایک لائبریری بنا لیں، ایک الماری رکھ لیں جہاں کچھ کتابیں جو آپ کی زندگی کو سنوار سکیں، آپ کی زندگی کو پاک کر سکیں. یہ ماحول اب کس نے کریٹ کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میری یہاں میں بیٹھتا ہوں تو یہاں بھی کتابوں میں رہتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میری چھوٹی سی ایک لائبریری ہے، اور جہاں میں سوتا ہوں وہاں بھی میرا ایک چھوٹی سی الماری ہے جس میں کوئی نہ کوئی کتاب دیکھ کے پڑھتا رہتا ہوں.
اور میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، میں کتاب اللہ قرآن مجید اگر پڑھ نہ سکوں جس دن، اس دن میں کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور سنتا ہوں۔ اولاً تو میں خود پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، اور جب پڑھتا ہوں تو مزہ آنے لگ جاتا ہے ایسے۔ اگر کسی دن مصروفیت کی وجہ سے پڑھ نہ سکوں، جیسے ہم کل اجتماع کی تیاریاں کر رہے تھے، یہ جو فلیکسز دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے، یہ آپ پڑھیے گا سارے، ایمان تازہ ہوگا، اچھی باتیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو روحانیت ملے گی ان سے۔ ان کو تیار کرتے ہوئے میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھا، اور میں اور یہ سمیر چھوٹا بچہ جو ہے، یہ ہم رات تک بیٹھے رہے، رات تقریباً 9 بجے تک یہ مکمل کی ہم نے، تو پڑھ نہیں سکا۔ مغرب کے بعد جا کے میں نے محسوس کیے ہیں شاید عشاء کے بعد کہ آج مجھے کتاب اللہ قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نے کہا موقع پڑھنے کا نہیں نا ملے گا، کام کر رہا ہوں، سننے کا موقع تو ہے نا۔ میں نے کتاب اللہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور صورتوں کی تلاوت لگا لی اور سنتا رہا۔ یہ ایک روحانی غذا ہے، یہ ایک روحانی انرجی ہے۔ آپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی جسامت کو انرجی میسر آتی ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ پڑھ کے پاکیزہ روحوں کو، نیک روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کی روحیں، پاکیزہ روحیں آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، آپ کو روحانی غذا ملتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو روحانی غذا ملتی ہے۔ تو کون کون ارادہ کر چکا ہے پکا؟ ایک تو جس جگہ رات آپ سوتے ہیں وہاں بورڈ نہیں لگانا، یہ احساس میرے اندر بیدار ہونا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور ہونا چاہیے اگر میں زندہ انسان ہوں۔ اور اگر میں صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو پھر انسان جانوروں کی طرح ہے۔ یہی احساس آپ کے اندر بھی بیدار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اچھی مجلسیں انسان کا ظاہر بھی بدلتی ہیں، انسان کا باطن بھی بدلتی ہیں۔ اب ہم درس قرآن کی مجلس کی تحریک دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پہ جو محافل ہوتی ہیں ان میں جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں یا آپ کو دعوت آتی ہے تو فوراً سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ لنگر کیا ہوگا؟ اور یہ ایک ایکسٹرا بوجھ ہے ہمارے دینی کاموں پہ۔ ہم نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں درس قرآن کے لیے۔ 1 گھنٹہ ٹوٹل تلاوت قرآن سے لے کے اس میں نعت بھی، اس میں درس قرآن بھی، ذکر اللہ بھی، اور اس میں دعا بھی، 1 گھنٹے کے اندر ٹوٹل، آغاز سے اختتام۔ اور سردی ہو تو زیادہ سے زیادہ جو لنگر بنانے کی اجازت ہے وہ قہوہ، گرمی کا موسم ہو تو زیادہ سے زیادہ جو لنگر بنانے کی اجازت ہے وہ سادہ شربت۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 200 بندہ ہو، پھر آپ اتنے احباب آپ کے تعلق میں ہوں تو پھر آپ گھر میں درس قرآن کرائیں۔ آپ کے گھر میں 10 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کے رابطے میں 10 دوست ہیں، تو خدا کے لیے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیں، انہیں دینی ماحول دیں، انہیں قرآن کا ماحول دیں۔ ایک وقت مقرر کریں، ایک دن متعین کریں، مجھے آگاہ کریں، انہیں بلائیں، 1 گھنٹہ اپنی زندگی کا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں۔ بہت آسان، نہ ہمارے آنے جانے کا کوئی خرچہ آپ پر، ہم اپنی گاڑی پہ آئیں گے، اپنی سواری پہ آئیں گے، اپنے پیٹرول پہ واپس۔ کھانا گھر سے کھا کے چلتا ہوں شروع سے، الحمدللہ گھر آ کر کھاتا ہوں، ہمارا کوئی بوجھ آپ پر نہیں۔ اور رہی بات جو 10 دوست آپ بلائیں گے، ان کا ذہن ہم بنائیں گے وہاں کہ ہم پیٹ کی خوراک کے لیے نہیں آئے، ہم قلب کی خوراک کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اور اب تک بہت سارے درس قرآن ہو چکے، اللہ جانتا ہے جتنے درس قرآن ہوئے ان سب میں ایک چیز کامن رہی کہ جتنے لوگ جتنے درس قرآن میں آج تک بیٹھے، کسی ایک بندے کا خیال بھی لنگر کی طرف نہیں گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس پہ۔ آپ کسی کے سامنے یہ بازار میں جو دال بٹتی ہے روٹیوں کے اوپر ڈال کے دیتے ہیں، ایک پلیٹ میں یہ رکھ دیں اور ایک پلیٹ میں آپ کسی عالی شان 5 سٹار اور اچھے ہوٹل کا کھانا مٹن کڑھائی اس کے سامنے رکھ دیں۔ جو مٹن کڑھائی کھا لے گا آپ اس کے گوڈوں کو ہاتھ لگائیں کہ حضرت آدھی روٹی اس دال کے ساتھ کھا کے دکھا دیں، کھا پائے گا؟ وہ کہے گا بھائی مجھ سے تو دیکھی نہیں جا رہی۔ جو بندہ مٹن کڑھائی کھا لے اس کا دھیان دال کی طرف، اور واللہ یقین جانو جسے اللہ کے قرآن کا نور 1 گھنٹے تک میسر آ جائے اس کا دھیان دنیاوی غذا کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اب تک کے درس قرآن کا ہمارا یہی مشاہدہ ہے الحمدللہ تعالی۔ اب آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ ارادہ کرو پکا۔
اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانا ہے، علمی ماحول پیدا کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں درس قرآن کروانا ہے۔ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال فرمائے۔